اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی وبا اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 92، لیسن نمبر 92۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس سبق میں پڑھیں گے لیلۃ القدر کی دعا، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی جانیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے لیلۃ القدر میں پڑھنے والی دعا۔ انشاءاللہ العزیز اس کی ہم پہلے فضیلت جانیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم صحیح تلفظ کے ساتھ دعا یاد کریں گے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو ہر سال آتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس رات کو پالوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ یہ والی دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہ دعا اس طرح، اگر ایک بندہ ہے اکیلا ہے تو وہ اس طرح پڑھے گا فاعف عنی، اور اگر وہ جماعت کروا رہا ہے یا زیادہ لوگ ہیں یا جیسے گھر والے سب اور اکٹھی دعا کر رہے ہیں، یا کوئی ایک بندہ دعا کرا رہا ہے، تو وہ سب کی طرف سے جب کرے گا دعا، ایک اجتماعی طور پر دعا کرے گا، تو وہ کہے گا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ انا آئے گا جمع کے لیے، اور انی آتا ہے واحد کے لیے، اکیلے کے لیے۔ دعا پوری ویسے ہی ہے، صرف یہاں پر اگر اکیلے اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو کہیں گے انی، اور اگر سب کے لیے سب کی طرف سے مانگ رہے ہیں تو پھر کہیں گے انا فاعف عنا۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت سے مالا مال کر دے، ہمیں اس کی سعادت نصیب فرما دے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بد نصیبی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی کامیابی عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ کرے، جس طرح سے لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے، یعنی 21 کو، 23 کو، 25 کو، اور 27 کو، اور 29 کو، تو اس میں کسی دن میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ دعا ایک دفعہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم لیلۃ القدر میں اور آخری عشرے میں اس کو بھرپور طریقے سے پڑھیں، ہر روز پڑھیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، کیونکہ اس کا معنی دیکھیں اتنا پیارا ہے، اور یہ اتنی پیاری دعا ہے۔ اور ویسے بھی جب ہم روزے میں ہوں گے، افطاری کے ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی مانگیں، سحری کے وقت بھی مانگیں، اور ویسے بھی روزے میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں۔ اللہم، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، اللہم انکا عفو عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم، اے اللہ،
انک عفو، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے، اللہم انکا، اے اللہ، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، بے شک تو درگزر کرنے والا ہے، تو حب العفو، تو پسند فرماتا ہے درگزر کرنے کو، تو پسند فرماتا ہے معاف کرنے کو، فاعف عنا، پس تو ہمیں بھی معاف فرما دے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ تو یہ دعا ہے، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں اس کو بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں لیلۃ القدر کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اور اس میں آپ کے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔